دنیا میں تیزی سے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو کل کے دوست ممالک تھے وہ آج کے دشمن بن رہے ہیں، جو پرانے دشمن تھے وہ دوست بن رہے ہیں۔ یاد ہے جن کو تاریخ 70s کی، رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا۔ اب رشیا از دا اونلی کنٹری، سب سے پہلا ملک بنا ہے جس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے افغانستان کو۔ ایران کے ساتھ ہمارے معاملات ماضی میں کوئی اچھے نہیں رہے، اور ایران اب پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کا نام لے کے ان کی پارلیمان کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اور انٹرنیشنلی جو حالات و واقعات بن رہے ہیں، امریکہ جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کو جو ہے دیکھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ کینیڈا ہو، یورپین یونین ہو، برازیل ہو، جاپان ہو، ان کے اوپر وہ ٹیرفز لگا رہے ہیں، اور ساری دنیا اس وقت جو ہے وہ ناراض ہے امریکہ سے، امریکہ کے جو اپنے پرانے اتحادی ہیں۔ اور ان حالات میں پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ایک معتدل جو ہے فارن پالیسی اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان نے ہر جگہ کے اوپر یہی بات کی ہے کہ ہم نہ کسی کے دشمن ہیں نہ کسی کے دوست ہیں، ہم اپنے جو ہمارا مفاد ہے اس کے دوست ہیں، اور ہم دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے۔ یہی پیغام پوری دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اور حالیہ جو سارا جو واقعات ہمارے سامنے نظر آئے، ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی، پاکستان نے ایک کامیاب مارکہ حق آپریشن بریان و مرصوص جو ہم نے لڑا، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر پاکستان اپنی جو ہے فارن پالیسی کو مزید جو ہے اس کو تیز کر رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر امریکہ گئے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک ڈیٹیل سیٹنگ ہوئی۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو سید عاصم منیر صاحب نے، فیلڈ مارشل نے، پاکستان کا جو نقطۂ نظر ہے انٹرنیشنل افیئرز کے حوالے سے وہ رکھا کہ ہم ایران اسرائیل کی جنگ اس وقت جاری تھی کہ اس کا حل بھی ایک پیسفل سلوشن ہم چاہتے ہیں، اور ہم خطے کے اندر بھی ایک پرامن ملک کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ اب جو ہے سید عاصم منیر اس وقت موجود ہیں وہاں چائنا کے اندر، چائنا کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ اس وقت ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ان کی جو سب سے اہم ملاقات ہوئی ہے چائنیز فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر جو اعلامیہ ISPR کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ یہ خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ۔ دونوں ممالک کا خود مختاری اور کثیر الطرفہ تعاون، علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ چینی قیادت نے پاکستانی افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم اس خطے میں، اس ریجن میں پیس کو سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے جو افواج پاکستان کا، ان کا کردار بہت کلیدی، اور یہ چائنیز قیادت جو سارا ایکسیپٹ کر لی ہے۔ فیلڈ مارشل نے جو PLA کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کیا، وہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا، اور پاکستانی اور چینی افواج میں ادارجاتی روابط اور آپریشنل ہم آہنگی بڑھانے پر بھی زور دیا گیا۔ چینی افواج کا دفاعی اشتراک پر مکمل اعتماد اور پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا گیا ہے۔ یہ پہلی ہماری آج سٹوری ہے۔ جو ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ یہ کتنا اہم اس وقت دورہ ہے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں۔ تو پہلا سوال قمر چیمہ صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پہلے امریکہ کا دورہ اور اب چائنا کا، اس وقت دو دنیا کی سپر پاورز ہیں، آپس میں کچھ ان کی ظاہر ہے اس وقت کمپٹیشن بھی ہے، مخاصمت بھی ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے دونوں ممالک کے ساتھ اپنے معاملات بہتر رکھنے ہیں۔ جی بہت شکریہ گومن صاحب، حسن ایوب صاحب اور چور صاحب۔ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ان کا چند ایک دنیا کے ممالک میں سے ہے جس کی امریکہ اور چائنا دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس کی جو وہ ثبوت آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کو امریکی صدر نے ڈنر پہ، لنچ پہ بلایا، اور پھر ابھی چائنا میں پاکستان کی لیڈرشپ ہے، اور وہاں پہ پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں اور پاکستان کی ملٹری کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خطے میں نیٹ سٹیبلائزر ہے، ہم سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں اس خطے میں، وہاں پہ جہاں پہ بھارت ہر روز یہ کوشش کر رہا ہے کہ یا تو وہ اس خطے کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر بننا چاہتا ہے، یا وہ دوسرے خطے کے ممالک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو چائنا کا یہ کردار، اس حوالے سے پاکستان کے اس کردار کو سراہنا، اور امریکہ کا بھی یہی کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور خطے کے امن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا پورے ریجن کو یہ ایک میسج گیا ہے کہ کس طرح پاکستان جو ہے اپنے تعلقات کو بیلنس بھی کر رہا ہے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو واچ بھی کر رہا ہے،
اور خاص طور پہ ابھی چائنا میں جانا، اور آپ کو پتا ہے کہ آج بھارت کے جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دہرائی ہے جب پاکستان کے آرمی چیف چائنا میں، انہوں نے کہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں یہ، اور یہ بات آپ کو پتا ان کے وزیر اعظم نے بھی کہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایئر فورس کی ایکسرسائز بھی ابھی 1-2 دن میں وہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور چائنا کو یہ بتا رہا ہے کہ اس خطے کے اندر یہ جو انڈیا کی جو وار مانگرنگ ہے اور یہ جو میسو اسلحہ بائی کر رہا ہے، اس سلسلے میں ہم ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی بتا رہے ہیں اور ہم نے اپنی کیپیبلٹی بھی شو کر دی ہے۔ سو اس میں چائنیز جو لیڈرشپ ہے وہ جب آرمی چیف سے ملی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پورا سراہتی ہے، اور ابھی جو دیکھیں وائس پریزیڈنٹ کو بھی ملے ہیں آرمی چیف، وہ فارن منسٹر کو بھی ملے ہیں، اور وہ ملٹری لیڈرشپ کو بھی اور ملے ابھی ہیں۔ اسحاق ڈار بھی وہاں پہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر موجود ہیں، آج ان کی میرے خیال میں جب دن چڑھے گا تو مارکو روبیو کے ساتھ ملاقات ہے۔ حسن، امریکہ کی طرف سے پاکستان افواج کے کردار کی تعریف، انسداد دہشت گردی کا معاملہ ہو، پیس میکنگ ایفرٹس کی حوالے سے بات ہو، اور اسی موقع کے اوپر چائنا سے وہی تعریفی کلمات پاکستان کے حوالے سے، مطلب دس از سم تھنگ ویری انپریسیڈنٹڈ۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم نے ثابت کی ہے نا جی، بات یہ ہے کہ جو دنیا بول رہی ہے وہ سچ کو دوبارہ دہرا رہی ہے، ریپیٹ کر رہی ہے۔ جو سچ ہے، پاکستان اس خطے میں امن کو یقینی بنا رہا ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان کی جارحیت ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہندواتا مائنڈ سیٹ کے ہندو سپریمیسی وہ چاہ رہے ہیں اس خطے کے اندر، وہ یہاں تک کہ یعنی کوئی بھی چھوٹا ملک جو خطے کا ہے وہ ہندوستان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ ہر ایک کو بلی کر رہا ہے۔ کبھی سری لنکا کے ساتھ جب اس نے جو ہے شرارت رکھی، اب اس نے جناب اب بنگلہ دیش کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھا پراکسیز کے ذریعے، وہ چاہتا ہے ہر ایک کو ڈرا کے رکھنا، وہ ڈرانے کی کوشش کی اس نے، پھر اس کا منہ ٹوٹا پاکستان کے ہاتھوں، اور پھر اب اپنا جو ٹوٹے ہوئے منہ کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کا وہ ایک وہ بابا بنارس ہے، اس کا ٹویٹ بھی آ رہا ہے، پلس ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بھی یہ بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، پھر سندور کی کامیابی کی یاترا کی انہوں نے۔ یہ سب کا سب جو ہے نا وہ اپنی ہزیمت کو چھپانے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں۔